أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحامدين والموقنين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عقیدت و محبت کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین حبیب کبریاء امام الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو اسی آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ یہ آیت کریمہ قرآن مقدس کی 11ویں پارے کی وہ آیت کریمہ ہے کہ جس ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدہ، عمل اور تصوف تینوں کو بیان فرما دیا۔ جیسے گزشتہ جمعہ حدیث پاک کے حوالے سے اس بات کو واضح کیا تھا کہ دین، مذہب، دین اسلام صرف عقائد کا نام نہیں ہے، اور ایسے ہی دین اسلام صرف اعمال و احکام ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ مکمل دین اسلام جس کا تعارف قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے پتہ چلتا ہے کہ دین کا حصہ عقائد بھی ہے، دین کا حصہ اعمال و احکام بھی ہے، اور دین ہی کا حصہ تصوف اور روحانیت اور علم باطن بھی ہے۔ یہ تینوں چیزیں دین ہی کے حصے ہیں۔ اب ان 1400 سالہ تواریخ میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ علماء ربانیین وہ ہوئے جنہوں نے عقائد پہ کام کیا، انہیں علماء متکلمین کہا گیا، علماء عقائد کہا گیا، اور کچھ علماء ربانیین وہ ہوئے جنہوں نے احکام اور اعمال پہ کام کیا، تو انہیں فقیہ اسلام کہا گیا۔ اسلام کے فقیہ جیسے امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، تو یہ فقیہ الاسلام ہوئے، اور پھر انہی کی راہ پر چلتے ہوئے بہت سے فقیہ اسلام ہوئے۔ اور فقہ جو ہے یہ قرآن و احادیث میں جو احکام ہیں اس کو استنباط کرنا اور اس کو استخراج یعنی اس کو نکالنا قرآن و احادیث سے، اسے کہا جاتا ہے مجتہد اور فقیہ۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اس بات کی طرف بھی اشارہ فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ بھی اسلام کا ایک اہم حصہ ہے، تو اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی عقائد بھی دین کا حصہ ہے، اعمال و احکام جسے ہم فقہ کہتے ہیں یہ بھی دین کا حصہ ہے، اور ایسے ہی تیسرا حصہ جو تصوف اور روحانیت ہے، باطن ہے، یہ بھی دین ہی کا حصہ ہے۔
اور اس علم باطن، علم روحانیت، علم تصوف پہ کام کرنے والے جو علماء ربانی جین ہوئے، انہیں اصطلاح میں صوفیاء اور اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھے کہ جو علماء متکلمین تھے وہ عالم فقیہ بھی تھے اور عالم باطن کے بھی جانکار تھے، لیکن ان کا غلبہ اس پر ہوا، اس لیے انہوں نے اس پہ کام کیا۔ ایسے ہی جو علماء فقیہ تھے وہ علم عقائد میں بھی مہارت رکھتے تھے اور علم تصوف کے بھی امام تھے، لیکن غلبہ ان کی زندگی میں زیادہ اس پر رہا، اس لیے انہوں نے اس پر کام کیا۔ ایسے ہی جو علماء تصوف ہے، اولیاء اللہ، وہ علم عقائد کے بھی جانکار ہوتے ہیں، علم فقہ کے بھی جانکار ہوتے ہیں، لیکن ان کا جو کام اور زیادہ جو غلبہ ہوتا ہے وہ علم تصوف، علم روحانیت پر ہوتا ہے، اس لیے وہ اس میں مشہور ہو جاتے ہیں۔ تو علم تصوف میں، علم روحانیت میں جو علماء اسلام جو امت محمدی میں مشہور ہوئے وہ حضرت امام حسن بصری ہوئے، حضرت بایزید بستامی ہوئے، حضرت امام سفیان ثوری ہوئے، حضرت جنید بغدادی ہوئے، حضرت داؤد طائی ہوئے، حضرت امام جعفر صادق ہوئے، حضرت امام باقر ہوئے۔ یہ جو ہے اہل بیت اطہار کے جو ائمہ اثنا عشری، حضرت امام حسن عسکری تک، یہ سب کے سب تصوف کے اور علم روحانیت اور علم باطن کے اپنے اپنے وقت میں امام ہوئے۔ اور ایسے ہی پھر بعد کے ادوار میں 5ویں صدی میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 6ویں صدی میں عطاء رسول حضرت سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضور سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے تصوف میں اور روحانیت میں وہ کام کیا کہ پورے ہند و پاک کے اندر آپ کے خلفاء اور آپ کے مریدین اور آپ کے چاہنے والوں سے پوری زمین بھر گئی، اور اس میں بڑے بڑے ائمہ ہوئے۔ اور یہ ذہن میں رکھے جو علم تصوف کے امام یعنی اس میں جو مشہور ہوئے وہ علم عقائد کے بھی ماہر تھے اور علم فقہ کے بھی ماہر تھے۔ آج چونکہ یہ پرفتن دور ہے، آج ایسے ایسے لوگوں نے علم تصوف کا دعویٰ کیا ہے جن کو علی با تا سا بھی پڑھنا نہیں آتا، تو لوگوں کے ذہن و دماغ میں بس یہی بس گیا کہ تصوف والے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھے جو تصوف کے امام ہیں، جو روحانیت کے امام ہیں، جو علم باطن کے ائمہ ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ ایک طرف شریعت ہے اور ایک طرف طریقت ہے، ایک طرف شریعت ہے اور ایک طرف طریقت ہے، اور دونوں کو ساتھ میں لے کر چلتے ہیں۔ گویا کہ شریعت اور طریقت یہ بالکل واضح ہے کہ یہ دین کے کوئی خلاف کوئی ایسا مشرب نہیں ہے، ایسا مکتب فکر نہیں ہے کہ جس کو لوگوں نے سمجھا ہے کہ تصوف دین کے خلاف کوئی کام ہے، نہیں، بلکہ دین کی روحانیت اور دین کا باطن، اور گویا کہ جیسے ایک جسم ہے تو شریعت تو جسم ہے اور روح جو ہے وہ باطن و علم طریقت ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جسم سلامت رہے اور روح سلامت نہ ہو۔ روح کی سلامتی سے جسم سلامت ہے، تو روح ہے تو جسم ہے۔ اب روح اگر نکل جائے تو جسم کا نام بدل جاتا ہے، اسے جب تک روح جسم میں رہتی ہے وہاں تک اس کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے، مثلا عبداللہ نام ہے، اور جیسے ہی روح نکل گئی اب اسے عبداللہ کوئی نہیں کہتا، اب اسے کہتے ہیں میت، اسے جلدی سے لے کے چلو۔ یعنی روح جب تک اندر ہے تو اس کا ایک نام ہے، اور اگر روح نکل جائے تو نام بدل جاتا ہے، وہ میت کہلاتا ہے۔
بلا تشبیہ و بلا تمثیل. شریعت گویا کہ جسم ہے اور اس میں طریقت روح ہے. اگر روح ہے تو شریعت میں جان ہے. اگر طریقت ہے تو شریعت جاندار ہے. اور اگر طریقت نکل جائے تو صرف ظاہری احکام رہ جاتے ہیں، صرف ڈھانچہ رہ جاتا ہے، حقیقت ختم ہو جاتی ہے. تو حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم تصوف پر، علم طریقت پر وہ عظیم کارنامہ انجام دیا کہ آپ کی بارگاہ میں اگر کوئی گنہگار بھی آتا تو آپ اسے جھڑکارتے نہیں، بلکہ علم تصوف کے جو ائمہ ہیں ان کی سیرت کا یہ عظیم درخشاں پہلو ہے کہ کوئی کتنا ہی گنہگار آتا اسے وہ گلے سے لگاتا اور پھر دھیمے دھیمے اس کی تربیت فرماتے. پھر وہ جب ان کی بارگاہ سے واپس جاتا تو گناہ بھی چھوڑ دیتا، پاک و صاف ہو جاتا، اللہ والا ہو جاتا. اور یہ جو طریقت کے جو ائمہ ہیں اسلام کو پھیلانے میں دنیا کے اندر بعد کے ادوار میں تابعین تبع تابعین کے بعد زیادہ انہوں نے کام کیا. حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بارگاہ سے حضرت بختیار کاکی بھی ملے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ملے، پھر ان کے خلیفہ حضرت محبوب الہی ملے، حضرت نظام الدین اولیاء جن کا عرس پاک ابھی گزرا. قربان جائے 17ویں کو محبوب سبحانی کا بھی عرس ہے اور 17ویں کو محبوب الہی کا بھی عرس ہے. اولیاء کرام میں ہر ولی اللہ کا محبوب ہوتا ہے. علم تصوف، علم روحانیت میں، علم طریقت میں ہر ولی اللہ کا محبوب ہوتا ہے. کچھ لوگ محبوب اور معبود اس میں فرق نہیں کرتے. ہم جسے محبوب سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں معبود سمجھتے ہیں. معبود کسے کہتے ہیں؟ معبود کہتے ہیں اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق، جس کی عبادت کی جائے، جس کی پوجا کی جائے، جس کی بندگی کی جائے، وہ ذات صرف اللہ کی ہے. تو معبود مسلمانوں کا ایک ہے، ایک ہی ہے. معبود ایک ہے. الہکم الہ واحد، تم سب کا معبود وہ ایک ہی معبود ہے. قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ کہہ دو لوگوں سے اللہ ایک ہے، احد ہے. حقیقت میں احد وہ ایک ہی ہے، احدیت والا، وحدانیت والا وہ ایک ہی ہے. اس کا کوئی جوڑ نہیں، اللہ کا کوئی جوڑ نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کا شریک کوئی نہیں، اس کا پارٹنر کوئی نہیں. اس لیے نہ خدا کی کوئی بیوی ہے، نہ خدا کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. وہ ان تمام رشتوں سے پاک ہے. یہ جو دنیاوی رشتے ہمارے ہیں کہ یہ ہمارے باپ ہے، یہ ہمارے دادا ہے، یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ ہماری بیٹی ہے، یہ ہمارا فلاں ہے، یہ ہمارا فلاں، یہ ہمارا فلاں رشتہ دار ہے، یہ سارے رشتے مخلوق کے ہیں اور خالق اس سے پاک ہے. مخلوق اور خالق کا وہ کوئی رشتہ نہیں جو آپس میں مخلوق کا ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے. یہ معبود کی شان ہے. وہ معبود ہے اللہ کہ جس کا مخلوق کی طرح، جیسے مخلوق میں آپس میں ایک دوسرے کا رشتہ ہوتا ہے، ایسا رشتہ اللہ کے ساتھ کسی کا نہیں. اور جو ایسا رشتہ لگائے
وہ اسلام سے خارج. یہودی کیا اللہ کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. تو پھر وہ کافر کیوں ہوئے؟ وہ مشرک کیوں کہلائے؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی کو اللہ کے ساتھ ایسا رشتہ بنایا جو رشتہ خدا کی شان کے لائق نہیں ہے. یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، معاذ اللہ. کیا عیسائی خرچن اللہ کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. پھر وہ مشرک کیوں ہوئے؟ وہ کافر کیوں ہوئے؟ انہوں نے بھی اللہ کے ساتھ اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ رشتہ ٹھہرایا جو رشتہ خدا کی شان کے لائق ہی نہیں. اور رشتہ کیا؟ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا کہا، ابن اللہ کہا. اور خدا ان تمام باتوں سے پاک ہے. کائنات میں نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، کائنات کے اندر نہ کوئی اس کا باپ ہے، کائنات میں نہ اس کا کوئی ایسا رشتہ ہے جو رشتہ ہمارے تمہارے درمیان ہوتا ہے. کوئی سسرالی رشتہ ہوتا ہے، کوئی نسبی رشتہ ہوتا ہے، آبا و اجداد کا رشتہ، ان تمام رشتوں سے پاک ہے. تو پھر مخلوق کا اور خالق کے ساتھ رشتہ کون سا ہے؟ وہی رشتہ کہ جو رشتہ مخلوق کا اپنے خالق کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ہر مخلوق یہ خدا کا بندہ ہے، خدا کا بندہ ہے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ سب اللہ کی بارگاہ میں بندے ہیں. اس لیے ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں، دوسرا کلمہ شہادت والا، گواہی والا کلمہ، تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ تنہا یکتا اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. واشہد ان محمدًا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اس کے بندے. اب صرف بندے نہیں ہیں، لیکن پہلی صفت بیان ہوتی عبدہ، اس کے بندے ہیں، ورسول، اور اس کے رسول ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کائنات میں محمد سے بڑھ کے تو کوئی ہے ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بعد از خدا بزرگ طویل قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضور کا، اس پر سب کا اتفاق ہے. اب یہ الگ چیز ہے کوئی اس کی تشریح کرنے میں گول مال کر دے، لیکن زبان سے ہر فرقے والا یہ کہتا ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جب ہم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ وہ اس کے بندے اور اس کے رسول ہے، تو جو سب سے اونچے درجے والا ہے، جب وہ بندگی سے نہ نکل سکے تو دوسرے کیسے نکل سکتے ہیں؟ تو ہر ایک مخلوق اپنے خالق کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ رشتہ بندگی، وہ عبدیت کا رشتہ. اور پھر اس عبدیت کے رشتے میں، اس بندگی کے رشتے میں جو جتنا کمال پاتا چلا جاتا ہے، جتنا اونچا درجہ پاتا چلا جاتا ہے، بندگی میں جتنا محو مستقبل ہوتا چلا جاتا ہے، خدا کی معرفت، خدا کی پہچان جتنی بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ بندہ رہتا تو بندہ ہے، لیکن بندگی میں اسے اونچا مقام ملتا ہے. بندگی سے نہیں نکلتا، لیکن دوسرے بندے یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہمارا جیسا ہے، بلکہ یہ ایسا بندہ ہے کہ بندگی میں اتنا کمال پا گیا کہ ہم تو اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، پتہ نہیں اللہ کو ہماری بندگی مقبول ہے یا مردود، لیکن مدینہ میں جو لیٹے ہوئے ہیں وہ ایسے بندے ہیں کہ خدا خود کہتا ہے کہ
یہ میرا بندہ ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ. یہ بڑی شان ہے. خدا جسے اپنا بندہ کہے بہت بڑی شان ہے. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. بہت اونچا مقام ہے. تو یہ ذہن میں رکھے کہ مخلوق کوئی بھی ہو، حضور ہی کی بات لے لو، بندے تو ہے لیکن کیسے بندے ہیں؟ بندگی میں اتنی عظیم الشان مقام و مرتبہ ملا کہ بندے تو ہے لیکن اب وہ عام بندے نہیں رہے. تو پھر کیا ہو گئے؟ کہ معبود نہیں ہوئے. معبود تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، معبود تو صرف ایک ہے. تو پھر کیا ہوئے؟ تو معبود کے ساتھ بندگی کا رشتہ جب ان کا مضبوط ہوا تو خدا نے اپنے فضل سے انہیں صرف عبد نہیں رکھا بلکہ اپنا عبد محبوب بنا لیا، عبد مقرب بنا لیا، اپنا محبوب بنایا. کیا بنایا؟ اپنا محبوب بنایا. اور محبوب کسے کہتے ہیں؟ محبوب کہتے ہیں کہ جس سے محبت کی جائے، جس سے محبت کی جائے وہ ہے محبوب. وہ ہے محبوب. مخلوق کا محبوب کوئی اور ہوگا، خالق کا محبوب، سب سے بڑا محبوب وہ ہے جو گنبد خضرا میں آرام فرما رہا ہے. وہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا سب سے بڑا محبوب. اب یہ ذہن میں رکھے محبوب کبھی معبود نہیں ہو سکتا. محبوب مخلوق میں جو محبوب ہے وہ کبھی معبود نہیں ہو سکتا. محبوب جو اللہ کا محبوب ہے وہ محبوبیت میں، عبدیت میں اور محبوبیت میں کمال حاصل کرتا چلا جاتا ہے لیکن معبود کبھی نہیں ہو سکتا. معبود کبھی نہیں ہو سکتا. یہ ایک ایسا اٹل اور ایسا مضبوط عقیدہ ہے کہ جیسے ہی بندہ اسلام قبول کرتا ہے ایسے ہی اس کا یہ عقیدہ ہو جاتا ہے کہ کائنات میں کوئی بھی معبود نہیں ہو سکتا. اب کائنات میں جن کا مرتبہ سب سے بڑا ہے جب وہ معبود نہیں ہو سکتے تو یہ چاند و سورج کیسے معبود ہو سکتے ہیں؟ یہ پیڑ پودے کیسے معبود ہو سکتے ہیں؟ یہ جانور کیسے معبود ہو سکتے ہیں؟ یہ ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیاں یہ کیسے معبود ہو سکتی ہے؟ ارے جسے اللہ نے سب سے خوبصورت بنایا جب وہ معبود نہیں ہو سکتا، جب جنہوں نے ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے وہ کیسے معبود ہو سکتا؟ جب محمد معبود نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب محمد معبود نہیں تو پھر کائنات میں کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، صرف ایک ہی معبود ہے. وہ کون ہے؟ لا الہ الا اللہ. وہ اللہ ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے. تو معبود تو ایک ہے اور اس معبود کا سب سے بڑا محبوب بھی ایک ہے. اس معبود کا سب سے بڑا محبوب وہ ایک ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سب سے بڑا محبوب ہے، معبود کا سب سے بڑا محبوب ہے. اب کیا وہ صرف ایک ہی محبوب ہے؟ تو کہا نہیں، وہ تو بڑا محبوب ہے اور اس کے علاوہ بہت سے محبوب ہیں. اس کے علاوہ اللہ کے معبود کے بہت سے محبوب ہیں. تو پھر وہ محبوب کون ہے؟ تو کہا وہ محبوب حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے وہ سب اللہ کے محبوب ہیں. حضرت آدم اللہ کے محبوب، حضرت ادریس اللہ کے محبوب، حضرت شیس اللہ کے محبوب، حضرت نوح اللہ کے محبوب، حضرت ہود اللہ کے محبوب، حضرت صالح اللہ کے محبوب، حضرت ابراہیم اللہ کے محبوب،
حضرت اسماعیل اللہ کے محبوب، حضرت اسحاق اللہ کے محبوب، حضرت یعقوب اللہ کے محبوب، حضرت یوسف اللہ کے محبوب، حضرت موسیٰ اللہ کے محبوب، حضرت عیسیٰ اللہ کے محبوب، حضرت ادریس اللہ کے محبوب، حضرت زکریا اللہ کے محبوب، حضرت یحییٰ اللہ کے محبوب، 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لائے، وہ سب کے سب اللہ کے محبوب، لیکن ان تمام محبوبوں میں سب سے بڑا محبوب وہ ہے جو خاتم النبیین بن کر تشریف لائے، وہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے محبوب، اللہ کے سب سے بڑے محبوب، یعنی محبوبیت کبریٰ اور محبوبیت عظمیٰ کا جو مقام کائنات میں جسے سب سے بڑا ملا ہے وہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد، حضور کے بعد، اب امت کے اندر کیا محبوبیت کا سلسلہ ختم ہو گیا؟ اللہ کے محبوب بندوں کا سلسلہ ختم ہو گیا؟ کہا نہیں، جب اللہ کے مردود بندے ہیں تو محبوب بندے بھی تو ہونے چاہیے بھائی، اگر بیماری ہے تو دوا بھی تو ہونی چاہیے، اس لیے کہ بیماری کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، شفا دینے والا بھی اللہ ہے، بیماری دینے والا بھی اللہ ہے، آسمان سے شفا اتارنے والا بھی اللہ ہے۔ تو اگر عقیدے کی بیماری ہے، اعمال کی بیماری ہے، باطن کی بیماری ہے، روحانیت کی بیماری ہے، تو اس کے مقابلے میں شفا یابی دینے والے ڈاکٹر بھی ہونے چاہیے، طبیب روحانی بھی ہونے چاہیے، روحانی طبیب بھی ہونے چاہیے جو عقائد کی اصلاح کرے، اعمال کی اصلاح کرے، احوال کی اصلاح کرے، روحانیت کی اصلاح کرے اور روحانیت میں ترقی دے، اور وہی طبیب روحانی جو ہوئے امت کے اندر وہ اولیاء اللہ ہوئے، اور وہ اولیاء اللہ میں سب اللہ کے ولی، اللہ کے محبوب۔ اسی لیے کہا یا رسول اللہ تیرا فیض عام جاری، تیری زندگی نرالی، تجھے ہر ولی میں پایا مکہ مدینہ والے۔ کوئی ولی ایسا نہیں جو حضور کے طریقے کو چھوڑ کر ولایت حاصل کر سکے، اس لیے کہ ہر کمال تو وہیں سے ملتا ہے، مدینہ ہی سے ملتا ہے۔ ارے جب ایمان وہاں سے ملتا ہے تو ایمان کا کمال بھی تو وہاں سے ملے گا، اور ایمان کا کمال کیا ہے؟ ولایت۔ ایمان کا کمال ہے ولایت، اور جو ولایت پا لیتا ہے مومن، وہ پھر بندہ تو رہتا ہے، بندگی سے تو کوئی نہیں نکل سکتا، لیکن وہ اللہ کا محبوب بندہ ہو جاتا ہے۔ تب یہ فرق کرنا ضروری ہے کہ معبود ایک ہی ہے، محبوب اس کے کائنات میں بہت سے ہیں۔ اللہ کے محبوب دنیا کے اندر بہت سے، ہر ایک کا الگ الگ مقام و مرتبہ ہے، تو ہر ولی اللہ کا محبوب، ہر ولی اللہ کا محبوب، اور ان تمام ولیوں میں، ان تمام اولیاء اللہ میں، اور یہ ذہن میں رکھے علماء متاخرین میں، یعنی ہماری اصطلاح میں جب ولی کہا جاتا ہے تو ہر صحابی بھی ولی ہے، ہر تابعی بھی ولی ہے، ہر تبع تابعی بھی ولی ہے، لیکن جب ولی کہا جاتا ہے تو اس سے صحابی، تابعی، تبع تابعی مراد نہیں ہوتے، بلکہ اس کے بعد کے زمانے کے جو ولی وہ مراد ہوتے ہیں، اس لیے کہ جو صحابی ہے وہ ولایت کے بہت اونچے مقام پہ ہے، جو تابعی ہے وہ ولایت کے بہت اونچے مقام پہ ہے، تبع تابعی وہ ولایت کے بہت اونچے مقام پہ ہے، اور یہ سب اللہ کے محبوب ہے۔ اب اس کے بعد آج تک اللہ کے جتنے محبوب بندے ہوئے، اللہ کے جتنے ولی ہوئے، بہت سے محبوب ہوئے، لیکن اللہ کی بارگاہ سے جنہیں محبوبیت کا لقب ملا وہ 3 افراد ہوئے۔ محبوبیت کا لقب خود اللہ کی بارگاہ سے ملا، جیسے حضور کو کہا گیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بندے سب ہیں
لیکن بندگی کا کمال یہ ہے کہ خدا کہے کہ تو میرا بندہ ہے. تو محبوب سب ہے، لیکن محبوبیت کا کمال ولایت میں یہ ہے کہ خدا کہے کہ یہ میرا محبوب ہے. خدا کہے یہ میرا محبوب ہے. تو وہ جو 3 محبوب ہوئے، اللہ کے 3 محبوب ہوئے اولیاء کبار میں، ان میں 3 مشہور و معروف ہوئے. ایک وہ ہے جو بغداد میں آرام فرما رہے ہیں، اور ایک وہ ہے جو دہلی میں آرام فرما رہے ہیں، اور ایک وہ ہے جو کچھوچا میں آرام فرما رہے ہیں. حضور غوث اعظم کو لقب ملا محبوب سبحانی، اور حضرت نظام الدین اولیاء کو لقب ملا محبوب الہی، اور حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو لقب ملا محبوب یزدانی. محبوب سبحانی اللہ کے محبوب، محبوب الہی اللہ کے محبوب، محبوب یزدانی اللہ کے محبوب. یزدان جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور یزدانی طاقت و قوت والا، خیر و بھلائی والا، اور یزدان فارسی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں. تو محبوب سبحانی حضور غوث اعظم، محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء، محبوب یزدانی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی. یہ 3 اللہ کے ایسے محبوب ہوئے کہ کائنات تصوف کے اندر سب کا اتفاق ہے کہ یہ محبوب سبحانی ہے، یہ محبوب الہی ہے، محبوب یزدانی. کسی کا اختلاف نہیں. اب پھر ذہن میں سوال ہو سکتا ہے کہ یہ 3 اللہ کے محبوب ہوئے تو پھر عطا رسول حضرت غریب نواز. تو یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے محبوب، اللہ کا محبوب، اور ایک ہوتا ہے اللہ کا حبیب. اس میں بھی محبت ہی ہے، لیکن جب محبت میں کمال ہو تو وہ کہتے ہیں یہ میرا حبیب ہے. تو حضور کی تو شان یہ ہے کہ آپ محبوب بھی ہے، حبیب بھی ہے، آپ تو سب کچھ ہے، آپ تو سب کچھ ہے. تبھی تو ڈاکٹر اقبال نے کہا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی ظاہر وہی باطن، وہی قرآن وہی فرقہ، وہی یاسی وہی طٰہٰ، سب کچھ وہ ہے. کعبہ بھی وہ، عرش بھی وہ، جنت بھی وہ. تو پھر یہ سب کیا ہے؟ قرآن بھی وہ، نماز بھی وہ، عبادت بھی وہ. عبادت نام ہے، تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں. حضور کی تو یہ شان ہے کہ سب کچھ وہی ہے. تو پھر یہ سب کیا ہے؟ یہ سب حضور کی خیرات ہے، یہ سب حضور کا صدقہ ہے. تو اللہ کے حبیب، حبیب اللہ، اللہ کے حبیب. اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور انبیاء کرام جو پہلے نبی ہو ان کا تذکرہ کر رہے تھے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ والوں کا ذکر کرنا یہ صحابہ کی بھی سنت ہے. آپس میں جمع ہو کر تذکرہ کر رہے تھے، اور ایک صحابی نے کہا کہ حضرت موسیٰ اللہ کے بہت جلیل القدر نبی ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنا کلیم بنایا، کلیم اللہ ہے. ایک دوسرے صحابی نے کہا حضرت ابراہیم اللہ کے جلیل القدر نبی ہے کہ جن کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا. خلیل اللہ کا لقب ملا نبیوں میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں تشریف لے آئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کیا باتیں کر رہے ہو. حضور کے سامنے بات دہرائی، آپ مسکرائے، اور آپ نے فرمایا بے شک حضرت موسیٰ اللہ کے کلیم ہے، بے شک حضرت ابراہیم اللہ کی خلیل ہے، لیکن اے میرے صحابہ سنو، میں وہ ہوں کہ اللہ نے جسے مجھے اپنا حبیب کہا ہے. میں اللہ کا حبیب ہوں، اللہ کا حبیب ہوں. تو نبیوں میں حبیب اللہ کا لقب حضور کو ملا، مدنی تاجدار کو ملا. حبیب اللہ کا لقب حضور کو ملا، اور امت محمدی میں اولیاء کاملین میں حبیب اللہ کا لقب عطا
اور وہ بھی کسی اور کے کہنے سے نہیں، بلکہ جب پردہ فرمایا حضرت غریب نواز نے، جب وصال ہوا، روح جب قفس انصری سے پرواز کرتی ہے، غیر سے لکھا جاتا ہے، آواز آتی ہے، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کی محبت میں انتقال ہوا۔ آج بھی آپ کے آستانے پر لکھا ہوا ہے، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے۔ تو کائنات نبوت میں حبیب اللہ مدینے کے تاجدار ہے، اور کائنات ولایت میں حبیب اللہ عطا رسول ہے۔ دوستو، یہاں سے یہ بات بالکل سمجھ میں آ گئی کہ معبود کوئی نہیں بن سکتا مخلوق میں سے، لیکن محبوب بن سکتے ہیں، اور محبوب ہے، یقیناً ہے۔ تو پھر محبوب ہے تو پھر کیا کرے؟ تو رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اس کا موضوع عقیدہ ہے، اتقوا اللہ اس کا موضوع فقہ اور احکام اسلام اور اعمال ہے، اور وکونوا مع الصادقین اس کا موضوع تصوف اور روحانیت ہے۔ یعنی جب ان تین چیزوں کو بندہ جمع کرتا ہے تو پھر بندے کی دنیا بھی کامیاب ہے، قبر بھی کامیاب ہے، اور حشر کے میدان میں بھی کامیاب ہے۔ لہٰذا اس پرفتن دور میں آپ سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے قرآن کے ذریعہ، اپنے عقائد کو بھی صحیح رکھو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اپنے اعمال کو بھی اچھا کرو، اچھے اخلاق اپناؤ، نماز کی پابندی کرو، اللہ کی عبادت کی طرف آؤ، خدا کی بارگاہ میں جھکو، سجدے سے دور مت بھاگو۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ دنیا کے سامنے سجدہ ریزی کرنا چھوڑ دو، آؤ خدا کے سامنے سجدہ ریزی، خدا کے سامنے جھکو، خدا سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے طلب کرو، سجدہ کرو، اس کی بارگاہ میں جھکو۔ یقیناً یہ ایسی بارگاہ ہے کہ یہاں سے ہمیں سکون کی دولت بھی ملے گی، اطمینان کی دولت بھی ملے گی، ہمیں ساری نعمتیں یہی سے ملے گی۔ اور جب سے ہم نے یہ در چھوڑ دیا، یہ در چھوڑ دیا، ہم در بدر بھٹک رہے ہیں۔ آپ دیکھیے فجر میں کتنے لوگ ہیں، ظہر میں کتنے لوگ ہیں، عصر میں کتنے ہیں، مغرب میں کتنے، عشاء میں کتنے، جمعہ میں تو آ جاتے الحمدللہ۔ بلکہ میں تو یہ بھی دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ علیہ باللہ جمعہ بھی ترک کر دیتے ہیں۔ افسوس ہے ایسی مسلمانی پر، افسوس ہے ایسے مسلمان ہونے پر کہ جس میں خدا کی بندگی کا تصور بھلا دیا جائے اور دنیا ہی کو اپنا مطمع نظر اور اپنا قبلہ اور کعبہ بنا لیا جائے۔ مسلمان تو وہ ہے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا چھوڑ دو، ہرگز اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اسلام صرف یہ کہتا ہے کہ جب 5 وقت تمہیں بلایا جائے اللہ کی بارگاہ میں تو دنیا کے سارے کام چھوڑ دو اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کے لیے آ جاؤ۔ اگر تم نے آدھا گھنٹہ اپنا دھندا بند کر دیا، اپنا بزنس بند کر دیا، تو یہ مت سمجھو کہ ہماری روزی میں کوئی کمی ہو جائے گی، نہیں، بلکہ اس کا وعدہ ہے جس کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے آئے ہیں، وہ کہتا ہے واللہ خیر الرازقین، سب سے بہتر تو میں روزی دینے والا، تم کدھر روزی تلاش کر رہے؟ سب سے بہترین روزی تو میں دیتا ہوں، دروازے تو میں کھولتا ہوں، اسباب تو میں پیدا کرتا ہوں، ایک لقمہ تم تک کون پہنچاتا ہے؟ وہی اللہ۔ اس کی بارگاہ میں آ کے جھکو، اس پر توکل کرو، اس پر بھروسہ کرو، اس کی بارگاہ عبادت کی طرف لو لگاؤ۔ دوستو یہی مشن اولیاء اللہ کا تھا۔ کبھی کسی ولی نے اپنے مریدوں کو یہ سبق نہیں دیا کہ تم نمازوں کو چھوڑو، یہ تو مرید کی جہالت ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے فلاں کا دامن تھام لیا اب نماز کی ضرورت نہیں، یہ مرید کی جہالت ہے۔ ورنہ نہ غوث اعظم نے یہ تعلیم دی،
نہ غریب نواز نے یہ تعلیم دی، نہ ان کے سلسلے کو پھیلانے والے کسی پیر کامل نے یہ تعلیم دی۔ لہٰذا قرآن کا بھی مطالبہ ہے، اولیاء اللہ بھی آپ سے یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے اعمال کو درست کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اپنے عقائد کو درست کرو، اتقوا اللہ، اپنے اعمال کو درست کرو۔ اب اعمال تمہارے درست ہو گئے، یہ مت سمجھو کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ نہ اپنے عقیدے پہ گھمنڈ کرو، نہ اپنے اعمال پہ گھمنڈ کرو، بلکہ رب نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اب جو میرے سچے اور میرے محبوب بندے ہیں ان کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر دو، ان کی معیت میں آ جاؤ، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، ان سے بیعت کرو، ان سے سچی محبت کرو، اس لیے کہ ان کی محبت، غوث پاک کی محبت، غریب نواز کی محبت، ولیوں کی محبت جہاں بے پناہ فائدہ دینے والی ہے، وہاں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان کی محبت ہمیں آخری وقت ایمان کی سلامتی عطا فرمانے والی ہے، ایمان کی سلامتی عطا فرمانے والی ہے۔ دوستو باتیں تو بہت ہے لیکن وقت کا لحاظ رکھنا ہے۔ المختصر ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ جو ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی کی، محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک اعلان سماعت فرما لیں، ایک صاحب آنند سے تشریف لائے ہیں اور چندے کے سلسلے میں، لہٰذا ان کی امداد فرمائیں۔ اور یہ شیخ واحد حسین محمد شریف ان کو کورونا کی بیماری میں مبتلا ہے، دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و وسیلے سے اور اس کے تمام محبوب بندوں کے صدقہ و وسیلے سے اور تمام اس کے محبوب بندوں کے صدقہ و وسیلے سے شیخ واحد حسین محمد شریف کو شفائے کاملہ واجلہ عطا فرمائے، اور امت محمدی میں جتنے اس وبا میں مبتلا ہوئے اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، اور ہر انسان کی اور بالخصوص امت مسلمہ کے ہر فرد کی اس وبا سے حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنے غضب کو اپنی رحمت میں تبدیل فرما کر اپنے محبوب بندوں کے صدقہ و وسیلے سے دنیا سے اس وبا کا خاتمہ فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اور جو ہے ایک اعلان یہ بھی ہے کہ جیسا کہ ہر جمعہ کو جو بیانات ہوتے ہیں تو آپ سنتے ہیں، تو آپ خود سنیں، اس پہ عمل کریں، کوشش کریں کہ اس پہ عمل کریں، اور اس کے علاوہ اس بیان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ بھی ایک جو ہے دین پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو نیک اعمال کرتا ہے اور پھر اس کی لوگوں کو دعوت دیتا ہے تو جتنے اس پہ عمل کرتے ہیں ان سب کا ثواب بھی اسے ملتا ہے۔ تو یہ فیضان جو ہے یہ محنت کرتا ہے، دعا کریں اس کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہر طرح کا خیر عطا فرمائے اور دنیا و آخرت میں اس کا بہترین جزا و بدلہ عطا فرمائے۔ یہ بہت اچھا کام ہے اس دور کے اندر، تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ جو ہے یہ جو لگا ہوا ہے اور اس میں جو یوٹیوب چینل ہے اس کو آپ زیادہ سے زیادہ اپنے دوست و احباب اور دوسروں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور پھیلائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کار خیر کا اجر ہم سب کو قیامت کے روز عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائے، اپنی صفوں کو درست کریں۔